السلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعے کی مبارک ہو آپ سب دوستوں کو۔ اور 13 تاریخ ہے۔ آپ کو پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے، قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے اور منصف آوان ایڈوکیٹ کی طرف سے، قانونی ٹی وی کے اسٹوڈیو سے بہت بہت سلام۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہماری وکلاء کمیونٹی کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اس میں جو جسٹس وقار سیٹھ صاحب تھے، چیف جسٹس تھے، بڑے بہادر، بڑے نیڈر تھے، جنہوں نے پرویز مشرف کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ بھی دیا تھا، اور اب عمران خان کے خلاف اس کی نااہلی کا فیصلہ دینے والے تھے۔ میں نے ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ انشاءاللہ سب سے پہلے ادھر سے آپ کو خبر ملے گی، آپ میری ویڈیو پرانی دیکھ لیں۔ لیکن بس اللہ کی مرضی، ان کی زندگی وفا نہ ہوئی اور وہ کل فوت ہو گئے۔ آج ان کا جنازہ ہے، تو آج ہم ان کے سوگ منا رہے ہیں، اور عدالتوں میں کوئی کام نہیں ہو رہا اور ہم آفس میں بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے کہا آپ سے تھوڑی سی بات کر لوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اب میں بات کرتا ہوں آپ کو مریم نواز نے جو کل انٹرویو دیا ہے BBC کا، اس کے اوپر حکومتی ایوانوں میں اتنا شور مچا ہوا ہے کہ وہ آواز تھم نہیں رہی۔ کبھی شیخ رشید پریس کانفرنس کرنے آ جاتا ہے، کبھی فواد چودھری آ جاتا ہے، کبھی شبلی فراز آ جاتا ہے، اور کبھی شہباز گل آتا ہے۔ سارے باری باری اس کے اوپر کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کو تکلیف کیا ہو گئی ہے؟ دیکھیں، منافقت دیکھیں، منافقت دیکھیں۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ اب جب مریم نواز صاحبہ کا ایک بیانیہ تھا کہ ہم نے ووٹ کو عزت دو، اور انہوں نے نام لیے، نواز شریف صاحب نے قمر جاوید باجوہ کا نام لیا کہ جناب ان کی مہربانی سے ہی عمران خان جو ہے وہ اقتدار میں آیا، اور ISI کے سربراہ فیض حمید کا نام لیا، تو ساری حکومت ان کے پیچھے پڑ گئی کہ دیکھا، یہ فوج کے اداروں کی عزت نہیں کرتے، یہ جناب بغاوت پہ اکسا رہے ہیں۔ اپنی طرف سے وزیر اعظم نے بھی جھوٹ بولا کہ نواز شریف صاحب فوج کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات تھی نہیں، ایسی کوئی بات تھی نہیں، لیکن انہوں نے بات کا پتنگڑ بنایا اور نواز شریف کو بدنام کرنے کے لیے آ گئے۔ جناب دیکھا یہ ہے، دیکھا یہ ہے۔ حالانکہ عمران خان کی 21 ویڈیو موجود ہیں جس میں وہ پاک فوج کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ اتنا زہر اگل رہا ہے کہ میں نے کہا اگر نواز شریف اور اس کے ساتھ ان کی ویڈیو چلائیں تو نواز شریف آپ کو معصوم لگے گا کہ اس نے تو کوئی بات ہی نہیں کی جو عمران خان نے کر دی ہے۔ لیکن آج وہ بہت بڑا چمچہ بنا ہوا ہے، بڑا چماٹا بنا ہوا ہے، اور بڑے جناب اس کو عزت آئی ہوئی ہے کہ جناب کیا بات ہے یار، اس کی کیا بات ہے؟ اس کا کوئی دین ایمان کوئی ایک جیسا رہتا ہے؟ کبھی اس کا ایمانی فلاسفر کا، کبھی وہ یورپ کی تعریفیں کرتا ہے اور جمامہ سے جا کے شادی کرتا ہے، کبھی وہ ادھر پاک پتن کے درود شریف اور دم درود کے پردوں والی شادی کرتا ہے۔ کتنا تضاد ہے اس میں، یعنی کہ ایک طرف تو بالکل وہ دین دنیا سب کو چھوڑ کے تو اتنا ماڈرن بن جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ فلاسفر بن جاتا ہے اسلامی، یعنی کہ کوئی مائنڈ اس کا کلیئر نہیں ہے، کسی بات پہ کلیئر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، کسی بات پہ کلیئر نہیں ہے۔ تو کل کا جو طوفان مچا ہوا ہے، جو انہوں نے طوفان پہلے مچایا تھا کہ نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے، اداروں کے خلاف ہے، اس کو غدار غدار غدار، ساری مسلم لیگ نون کو غدار بنا دیا۔ اور اب جب کل BBC کا انٹرویو ہے مریم نواز کا، اب کیا ہے؟ مریم نواز صاحب نے کہا جی کہ فوج میرا ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ ڈرامے کر رہے تھے، نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ میں پاک فوج کو سلام کرتا ہوں،
اور جتنی سہولتیں اور مراد میں نے پاک فوج کو دی ہیں اتنی کسی دور میں نہیں ہوئی. لیکن چونکہ یہ منافق ہیں، جو میں نے آپ کو شعر سنایا ہے قتیل شفائی کا، تو یہ کل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ میڈم مریم نے یہ کیوں کہہ دیا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ آئینی ادارے میں، آئین میں رہتے ہوئے ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. بتائیں اس میں کیا ہے جی؟ آئین میں رہتے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم اپنی حد میں رہو، سیاستدان اپنی حد میں رہے، بیوروکریسی اپنی حد میں رہے، جوڈیشری اپنی حد میں رہے، ملک صحیح چلے گا ملک جیسے ساری دنیا کے چل رہے ہیں. جہاں جمہوریتیں ہیں وہاں پہ سارا ایسے ہی چل رہا ہے نا، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں رہے. میں وکیل ہوں جی سپریم کورٹ کا، میں کل کو ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاؤں اور دل کے آپریشن شروع کر دوں، گردوں کے آپریشن شروع کر دوں، تو کیا رزلٹ آئے گا؟ وہی آئے گا جو پاکستان کی تباہی کا آیا ہوا ہے. یہ کھلاڑی ہے، اناڑی ہے، حکومت میں آ گیا ہے، نہ اس کو حکومت کا پتہ ہے. آپ مجھ سے قسم اٹھوا لیں، عمران خان کو کسی چیز کا گہرائی سے کوئی پتہ نہیں ہے. بالکل اس کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑے میں زیادہ ڈال دینا، وہ کیا ہوتا ہے برتن؟ آپ اس کی مثال مجھے سمجھا دینا کہ تھوڑے سے زیادہ پی جائے تو کی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا سا برتن ہو 1 کلو کا، اس میں 5 کلو ڈال دو پانی، تو وہ کیسے آئے گا؟ تو اس کو کسی چیز کا نہیں پتہ ہے عمران خان کو، اور یہ اس کو حکومت اس کے حوالے کر دی گئی ہے. یہ لو، اور اب وہ کھلواڑ کر رہا ہے. جیسے اناڑی ڈرائیور کو بٹھا دیں نئی گاڑی پہ تو وہ کبھی ادھر مارے گا، کبھی سائیکل والے کو مارے گا، کبھی موٹر سائیکل والے کو مارے گا، اور وہ تباہ و برباد کر کے تو پھر کہے گا اے لو جی آ گیا، میں آ گیا جی بس. اب مریم نواز نے کہا ہے کہ فوج میرا ادارہ ہے اور ہم ان سے آئین کے دائرے میں رہ کے مذاکرات کریں گے. اب ان کو یہ پڑپڑی پڑ گئی ہے کہ ہیں یہ کیا ہو گیا بھائی؟ بات پہلے بھی یہی تھی، ان کے اپنے پروپیگنڈے تھے. اب ان کو کل کی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ نواز شریف کے بیانیے کے خلاف ہے. بھائی خلاف ہے تو وہ کوئی کھل کے بات کرے تو بھی تنقید، جو وہ پیار محبت والی بات کر رہا ہے تو اب آپ کو پڑپڑی پڑی ہوئی ہے اور آپ پریشانی لگی ہوئی ہے. اور کل کا حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ آیا ہوا ہے. زلزلہ نہیں آتا، وہ آیا ہوا ہے. آج عمران خان بھی کہیں تقریر کرے گا اور کہے گا کہ دیکھا مریم نواز نے یو ٹرن لے لیا. اور بھائی پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنے دائرہ میں رہے، یہ کوئی بری بات ہے؟ اچھا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ فوج اپنے آئینی دائرے میں رہے، یہ بری بات ہے؟ میں اپنے دائرے میں رہوں، میں وکیل ہوں، میں وکالت کروں، میں ڈاکٹری نہ کروں. جو ڈاکٹر ہے وہ وکیل نہ بنے، وہ اپنی ڈاکٹری کرے. یہی دائرے ہیں نا، یہی آئینی وہ ہے کہ اپنے آئین کے اپنے ادارے اپنے آئینی حدود میں رہے. تو مریم نواز صاحبہ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، لیکن حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ آیا ہوا ہے اور آنا چاہیے. کیونکہ یہ تنکوں کے کوئی ڈرا ہوا بندہ ہو نا کوئی ڈرا ہوا نا تو کہیں سے بھی کوئی ہو نا، اوئے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، پہلے ہی ڈرا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ میری اوئے سے ڈر تو نہیں گئے؟ اچھا جی، خدا حافظ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ملاقات ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ زندہ باد.